سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 73۔ سورت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ماسبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ اور مناسبت یہ ہے کہ ماسبقہ سورت کے آخر میں فرمایا کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ اس صورت میں فرمایا انتظار اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، اقترب للناس حسابہم، حساب کی گھڑی کیا آ گئی ہے؟ قریب آ چکی ہے۔ ماسبقہ سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کا بیان تھا۔ اس صورت میں دیگر انبیاء کی ابتلاءات اور آزمائشوں کا بیان ہوگا۔ پہلی صورتوں میں ایک مضمون چلا آ رہا ہے سورۃ کہف سے، کہ سورۃ کہف میں نفی علم غیب کا موضوع تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس پر 4 واقعات ذکر کیے۔ پھر سورۃ مریم میں کہا کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں، عاجز ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے عاجز ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ جس طرح عاجز ہیں اسی طرح ابتلوا بالمصائب، ان کو مصیبتوں میں بھی ڈالا گیا تھا، ابتلا بھی ان پر آئی۔ اور سورۃ انبیاء میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ صرف مصیبتوں میں ہی نہیں، مصیبتوں میں جب پڑے تو یدعوننا رغبا ورہبا، وہ مجھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ پکارا بھی کرتے تھے۔ سارے نبی مجھے رغبت کے ساتھ، رہبت، ڈر کے ساتھ، امید کے ساتھ مجھے پکارا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورت کے امتیازات۔ سورت ممتاز ہے واقعہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہنے کے ساتھ، کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورت ممتاز ہے ابراہیم خلیل اللہ کے بتوں کو توڑنے کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ۔ سورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی الدعاء اور اثبات مقاصد اربعہ عالیہ کا۔ نفی شرک فی الدعاء کہ دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور مقاصد اربعہ عالیہ کو بیان کیا جائے گا، وہ 4 بلند و بالا مقاصد جو ماشاءاللہ آپ کو سب کو یاد ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ ان 4 مضامین کو کیا کیا جائے گا؟ ثابت کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تقسیم سورت، خلاصہ اور تقسیم۔ سورت کے اندر 6 ابواب ہیں۔ پہلا باب، اس میں 16 آیات ہیں۔
اور ان 16 آیات میں قیامت کا اثبات ہوگا، اور جو قیامت کے منکر ہیں ان کو ڈانٹا جائے گا، زجریں سنائی جائیں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کا اثبات کیا جائے گا۔ اثبات رسالت، اثبات القیامہ، زجر للمنکرین، اور اثبات الرسالہ۔ دوسرا باب آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 30 تک، اس میں توحید کے اثبات کے لیے دلائل عقلیہ ذکر کیے جائیں گے۔ تیسرا باب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک ہوگا، اس میں ادلہ عقلیہ تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسالت کے انکار کرنے والوں کو زجر اور تخویف اخروی۔ نمبر 4، 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 97 تک یہ چوتھا باب ہے۔ اس چوتھے باب میں ما سبقہ ساری موضوعات کو پھر لوٹایا جائے گا، یعنی تنویر علامہ سبقہ، واقعات انبیاء کے ساتھ۔ پانچواں باب 97 نمبر آیت سے 105 آیت تک، اس میں کیا ہے؟ مومنین کو بشارتیں ہیں، تخویف کے لیے منکرین کے لیے تخویف ہے، اور چھٹا باب 105 سے آخر تک ہے، اس میں بشارت دنیاویہ، ٹھیک ہے نا، مومنوں کو سنائی جائے گی۔ آؤ، اقترب للناس حسابهم وفی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حسابهم، ان کے حساب، ان کا حساب چکانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ وما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی تازہ، یعنی جب بھی کوئی نصیحت نئی آتی ہے، الا استمعوہ، مگر یہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، در حال کہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے، یہ اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آیت پیغمبر پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تو یہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس کو۔ کیا کرتے ہوئے؟ تو کھیلتے ہوئے بندہ کوئی چیز سن سکتا ہے، یعنی مطلب اہمیت ہی اس کو، جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں تسی اپنی تقریر کرو، پھر اپنا کام لگے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مطلب کہ آیتوں کو سنتے ہیں، وہ ہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ آیتوں کو کھیل سمجھتے ہیں، یعنی یہ قرآن کے بیان کو، یہ ساری چیزوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھیل سمجھ رہے ہیں۔ سن لیا تو ٹھیک، نہ سنا تو بھی ٹھیک۔ آگے، لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، واسروا النجویٰ، اور چھپایا انہوں نے مشورے کو، سرگوشی کو، الذین، ان لوگوں نے چھپایا سرگوشی اور مشورے کو، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، مشرکوں نے، حل ھذا، دیکھو چھپ کے مشورہ جاری ہے مشرکین کا، میٹنگ ہے، اللہ نے ان کی میٹنگ کی ساری کارروائی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، پہلا تبصرہ کہ نہیں ہے یہ پیغمبر الا بشر مثلکم، مگر بشر تمہاری طرح، یہ پہلا تبصرہ کیا ہے۔ تو افتأتون السحر، کیا تم آتے ہو اس جادو کے پاس، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ تمہاری طرح بشر ہے، رسول نہیں ہے،
یہ جو دکھلا رہا ہے قرآن یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ تو کیا تم جادو کو ماننے آتے ہو؟ پہلی بات، یہ پہلا تبصرہ۔ دوسرا فرمایا آگے، ایک ایک تبصرہ میں ذکر کرتا ہوں۔ قل قالا، تو پیغمبر نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، تم جتنی بھی سرگوشیاں کر لو، اسر النجوا، جتنی بھی چھپا کے میٹنگ مشورہ کر لو، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمان زمین میں جتنی بھی مخفی کوئی بات ہو رب سے مخفی نہیں رہ سکتی، رب جانتا ہے اسے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا، دوسرا تبصرہ، بل قالوا، بلکہ کہا ان مشرکین نے، اضغاث و احلام، یہ خواب ہیں پراگندہ، اضغاث گڑوڑ، احلام خواب، یہ گڑوڑ خواب ہیں۔ یہ قرآن کی باتیں، یہ کیا اس کو کیا کہا؟ یہ گڑ مڈ خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، بل افطرا ہو، ترقی کی، تیسرا تبصرہ، بل افطرا ہو، بلکہ خواب بھی نہیں، اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا۔ چوتھا تبصرہ، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ کیا ہے؟ شاعر لگتا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، سب سے بڑا اعتراض یہ کیا آخر میں، کیا؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی معجزہ، کما ارسل الاولون، جس طرح کے پہلے رسول بھیجے گئے، یعنی ان کو معجزات نشانیاں دی گئیں، اس طرح یہ بھی کوئی نشانی لے آئے۔ آگے تو قرآن کہتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں جس طرح پہلے نبیوں کو معجزات ملے ہیں تو ہمیں، تو پہلے ہم نے معجزات دیے، تو کون سا مانا پہلے لوگوں نے؟ انہوں نے کون سا مانا؟ تو انہوں نے نہیں مانا تو یہ کہاں مانیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا افہم یؤمنون، کیا پس یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، یہ ان کے اوپر اعتراض کا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ پیغمبر نہیں تمہاری طرح کیا ہے؟ بشر ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، وہ نورانی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا، فرمایا ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر کس کو؟ مردوں کو، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنایا، یعنی پہلے رسول بھی مرد تھے، بشر تھے، انسان تھے۔ صرف اس پیغمبر کا بشر ہونا کوئی انوکھی اور اوپری بات، ہم نے بھیجا ہی مردوں کو رسول بنا کر، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے، نہیں معلوم، جاؤ، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس پیغمبر بھی آئے تھے، جا کے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ خود نہیں پتہ تو کسی سے کیا کر لو؟ پوچھ لو۔ دو باتیں ہوتی ہیں، یا بندہ کسی کی مان لیتا ہے یا خود تحقیق کر لیتا ہے۔ خود تحقیق نہیں کرتے ہو تو کسی کی کیا کر لو؟ مشرک جہنم میں جائیں گے تو یہی کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور نعقل، یا اپنا ہی دماغ استعمال کرتے تو ہم جہنم میں آنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے نہیں بنایا ان نبیوں کو جسدًا، ایسے جسم والا کہ لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ جی
بھائی وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں تھا کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور شادیاں بھی نہ کرتے ہو، نہیں، وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ آگے فرمایا وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے دنیا میں، یعنی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو ابن کثیر یہی بات لکھ کے کہتے ہیں فیہ دلیل علی موت الخضر، یہ دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پر بھی کیا آ چکی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اب زندہ ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے اور ان کو عید والے دن ملنے آ جاتے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ آگے ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان نبیوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیا مسرفین مشرکین کو۔ ٹھیک ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق ترغیب الی القرآن، البتہ تحقیق اتاری ہے ہم نے تمہاری طرف کتابا، کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہارا ذکر ہے اس میں، کیا مطلب ہے؟ مانا کرو اے فیہ ذکرکم، فیہ ذکر دینکم، اس میں تمہارے دین اور شریعت کا ذکر ہے، ایک معنی۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو، جس طرح قرآن انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس نصیحت کو اتارا، تو مانا کرو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب جس میں تمہاری نصیحت ہے۔ یا تیسرا معنی، ذکر کا معنی شرف اور عزت ہوتا ہے، ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاباً، ایسی کتاب کہ فیہ شرفکم، اس میں تمہاری عزت ہے، اسی کے ماننے میں تمہاری عزت ہے۔ تو مسلمان ذلیل اسی لیے کہ اس کی عزت جس کتاب میں تھی، اس کتاب کو نہ قانون بنایا، اس کتاب کو نہ ہی عمل میں لایا، نہ ہی اس کو وہ مقام دیا۔ فرمایا آگے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ہم نے قسمنا، سواد کے ساتھ ہو تو قسمنا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیا معنی کرنا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے بھی اس قرآن کو، جس ظالم جابر نے ترک کیا، چھوڑا ہے، اس سے منہ موڑا، قسمہ اللہ، اللہ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو فرمایا کم قسمنا، کتنے ہی ہم نے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کیے، من قریۃ، بستیوں میں سے، کانت ظالمتاً، درا حالے کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قوماً آخرین، دوسری قومیں، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، یعنی دیکھ لیا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو یکا یک اچانک اس سے یرکضون، بھاگنے لگے۔ پہلے کہتے تھے کدھر ہے عذاب، لے آؤ نا، اور جب آ گیا تو اذا ہم منہا یرکضون، یکا یک دفعتاً اس سے یرکضون، بھاگنے لگے۔ اصل میں رکض کہتے ہیں پیچھے ایڑی رگڑنا، ارکض برجل کا، کیا کہا؟ پندرا کا تھا، ٹھیک ہے نا، ایڑی رگڑ۔ تو مطلب کیا ہے؟ جب عذاب دیکھا نا تو پھر ایسی ایڑی رگڑی، پشتوں میں تو اس کو دوسری طرح تعبیر کرتے ہیں، منڈے والے پندی پاغذے لگے دے، ہاں پہلا غیر لگے دے۔ تو فرمایا پھر کیا کرتے تھے؟ یرکضون، بھاگ رہے تھے وہ، لا ترکضوا، نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، لوٹو اس چیز کی طرف، اترفتم فیہ، جس میں تمہیں مستی دی گئی تھی۔ او دنیا کے مزے، بھاگ رہے ہو، تم نے تو کہا یہ ختم نہیں، اب گھر بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، دولتیں بھی، دولت، مال، جاہ، جلال سب چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اترف، جس میں تمہیں آسودہ حال کیا گیا، جس میں تمہیں مالداری دی گئی تھی، یہ سارے معنی جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ارجعوا، لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس مال و دولت کی طرف جس میں تم
کو آسودگی مستی دی گئی تھی، وَمَسَاكِنُكُمْ اور لوٹو اپنے گھروں کی طرف، کوٹھیوں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تاکہ تم سے سوال کیا جائے، پوچھا تو جائے کہ عذاب آیا کہ نہیں آیا ہے، جی کو پتہ تو چلے نا، اب تو بھاگ رہے ہیں، اب ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس، انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ عذاب دیکھ کر ظالم ہونے کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ بھلا ہے؟ فرمایا قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس، انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم بس ہمیشہ رہی یہ ان کی پکار، فما زالت تلک دعواہم بس ہمیشہ رہی ان کی یہی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو حصیدا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ اب سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کھیتی جب کٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چور چور ہو جاتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا خامدون، تو خمود کہتے ہیں آگ کے بجھنے کو، کس کو؟ کئی لوگ کہتے ہیں الخمدو، تو خا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں آگ کا بجھانا اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ خامدون، سارے کیا تھے؟ بجھنے والے تھے۔ تو جس طرح آگ پہلے بڑا جوش، جلن، تپش، شعلے مارتی ہے، ایک گلاس پانی پڑتا ہے چش ہو کے ٹھنڈا یخ ہو جاتا ہے انگارہ۔ تو پشتو میں یہ بھی معنی کیا گیا ساڑھا پراتو، ٹھنڈے یخ پڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ آگ جب بجھ جاتی ہے تو کہتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو گئی، کہ انگار کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بجھی آگ کی طرح ٹھنڈے ہو کے رہ گئے، وہ گرمائی ساری نکل گئی۔ آگے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کوئی کھیل کھیل رہا تھا کہ کھیلنے کے لیے زمین بنا دی، کھیلتے کھیلتے آسمان بنا دیا، کھیلتے کھیلتے ندی نالے بنا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے آسمان و زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ ایک عظیم مقصد اور منصوبے کے تحت بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری توحید پہ آؤ۔ سمجھ آ گئی؟ جتنی بھی چیزیں قرآن کئی دفعہ پیچھے کہہ چکا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ کے اظہار کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ ایک معنی یا لاعبین دا حال ہے کہ ہم عبث کام کر رہے ہوں، یعنی یہ میں نے کوئی عبث پیدا نہیں کیا۔ کھیل بھی کیا چیز ہے؟ عبث ہے بھائی، فضول چیز ہے نا، کیا مطلب ہے کہ کون سا ثواب اس میں پڑا ہوا ہے؟ تو جس طرح فرمایا کھیل ایک عبث ہے، تو میں آسمان و زمین بنا کے کوئی عبث کام نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بلکہ عقل مند تو دیکھتا ہے ایک ذرے کو، ایک قطرے کو، پوری کائنات کو، تو وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطل، اللہ تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا۔ تو فرمایا ہم نے یہ کوئی عبث پیدا نہیں کیا۔ آگے یا دوسرا معنی کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو کھیلنے کے لیے، اس لیے نہیں بنایا کہ تم جم جاؤ، پل جاؤ، خالی لبے ہو کا مر جاؤ، ساری زندگی کھیلو کودو اور مر جاؤ، اس لیے بنائی ہے کائنات۔ آگے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا، ہم چاہتے ان نتخذ لہوا یہ کہ ہم بنائیں کوئی تماشا۔ کیا بنائیں؟ لہون کا معنی تماشا بھی ہے، اور لہون کا معنی ابن قتیبہ نے کیا ہے بچہ، ولد۔ کیا؟ تو اب معنی کرو اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی بیٹا تو لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ہم بنا لیتے
من لدنا اپنے پاس سے، کس سے؟ پاس سے بنا لیتے۔ تمہارے پاس آ کے کسی کو بیٹا بنانے کی ہمیں ضرورت ہے؟ میرے پاس بڑی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور بڑی مخلوق، ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔ تمہارے پاس رہنے والی مخلوق میں سے کسی کو ہمیں بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا لو اردنا، اگر ہم چاہتے کہ بنائیں بیٹا، لحکام تو لاتخذنا، چونکہ بیٹے کو لہ اس لیے کہا کہ اولاد سے بھی یلہو بھی، بندہ اس سے دل بہلاتا ہے۔ کیا؟ اولاد، بچے، پوتے، نواسوں سے بندہ کیا کہتے ہیں؟ دل بہلاتا ہے، ذہن پہ غلئی مشغولئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے اولاد بنانی ہوتی دل بہلانے کے لیے اپنے آپ کو، نعوذ باللہ جیسے تمہارا عقیدہ ہے، تو ہم اپنے پاس ہی کسی کو کیا کر دیتے؟ بنا لیتے۔ کیا ضرورت تھی تمہارے پاس کی مخلوق میں سے کسی کو؟ کیونکہ اولاد بندہ دور بناتا ہے کہ پاس بناتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آگے ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم کرنے والے، بل نقذف بالحق، ہاں اب بتایا مقصد نا کہ یہ کائنات کیوں پیدا کی، کیوں نظام چلایا؟ فرمایا بل نقذف بالحق، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، اس کا بیجا نکال دیتے ہیں۔ ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں تو باطل کا دماغ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَيَدْمَغُهُ کا معنی ہوتا ہے ایسی چوٹ مارنا کہ دماغ باہر آ جائے۔ کیا آ جائے؟ ہاں، تو ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، کیا نکال دیتے اس کا؟ بیجا، دماغ اس کا باہر نکال دیتے ہیں۔ تو جب دماغ باہر نکل جائے، بہ جائے، تو پھر کوئی بچنے کی صورت ہوتی ہے؟ فرمایا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو بس اچانک چل پڑتا ہے، جانے والا ہوتا ہے باطل، مٹنے والا ہوتا ہے وہ۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، مِمَّا تَصِفُونَ، اس سے جو تم بیان کرتے ہو مشرکو، کبھی بیٹیاں ثابت کرتے ہو، کبھی بیٹے ثابت کرتے ہو اللہ کے لیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی کرنے سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، بندگی کرتے ہوئے تھکتے بھی۔ ہاں، تو یستحسرون کا معنی لا یستحسرون، تھکتے نہیں۔ جیسے سورہ ملک میں فرمایا یرجع الیک البصر، ہاں، خاسئا وہو حسیر، لوٹے گی تیرے پاس تیری نگاہ اس حال میں کہ وہ تھکی ہوگی۔ تو لا یستحسرون، وہ نہیں تھکتے اللہ کی بندگی سے۔ آگے یسبحون اللیل والنہار، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی رات کو اور دن کو۔ ولا یفترون، نہیں کمی کرتے، کیا نہیں کرتے؟ کمی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا بنائے ہیں انہوں نے زمین سے آلہہ، ہم ینشرون، وہ ان کو زندہ کریں گے؟ کیا انہوں نے زمین سے کوئی الہ ڈھونڈ کے بنائے ہیں اور وہ ان کو زندہ کریں گے؟ سن لو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے آسمان و زمین میں آلہۃ کئی الہ، تو الا اللہ، مگر صرف اللہ، تو لفسدتا، سب کچھ کیا ہو جاتا؟ فاسد ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش، جو رب ہے عرش کا، عما یصفون، ان چیزوں سے، ان باتوں سے، یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں اگر کئی الہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام فاسد اور باطل ہو جاتا۔ اتنا مربوط اور منظم چل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اگر کئی ہوتے تو ایک کہتا میں آج سورج طلوع کرنے نہیں دیتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں طلوع کرتا ہوں۔ برہان تمانو، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ایک کہتا ہے میں طلوع کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں۔ ایک کسی کے موت کا وقت ہوتا ہے، ایک کہتا ہے جی میں اس کو مارتا ہوں، تو کہ نہیں میں اس کو موت نہیں مرنے نہیں دیتا ہوں۔ تو جو غالب ہو جاتا وہ الہ ہوتا، تو جو مغلوب ہوتا تو وہ الہ نہ ہوتا، نہ وہ الہ کیسے رہتا؟ تو نتیجہ صرف وہی نکلا ہے کہ نظام مربوط چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے چلانے والا کیا ہے؟ وہ بڑھیا کا چرخہ تھا۔ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، کوئی دہریہ نے آ کہا خالہ جی اللہ ہے، کہا ہے، کہا دلیل، کہا میرا چرخہ، کہا تیرا چرخہ اللہ کی دلیل؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا کیسے؟ کہا لکڑیوں کا چھوٹا سا مجموعہ ہے، دھاگا بناتی ہوں اس میں لگی، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی ہوں تو نہیں چلتا۔ جب چند لکڑیوں کا مجموعہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلتی ہے؟ میں کہا ماسی جی، خالہ جی مان گیا ہوں کہ وہ چلانے والا ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ چلانے والا کتنا ہے؟ نے کہا ایک ہی ہے۔ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ نے کہا میرا چرخہ۔ نے کہا یہ کیسے آپ کا چرخہ دلیل؟ انہوں نے کہا جب میں اکیلے چلاتی ہوں تو ٹھیک ہے، گھر کے بچے یا کوئی اور اس میں انگلیاں دیتا ہے یہ گڑبڑ کر دیتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اکیلے چلاؤں تو ٹھیک چلتا ہے، نہیں کوئی اور دخل کرتا ہے خراب۔ تو کائنات کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، دلیل ہے کہ چلانے والا اور بھی بیچ میں دخل اندازی کرتا تو لفسدتا، کیا ہو جاتا؟ باطل ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کیا عجیب انداز ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے رب سے؟ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے، عما یفعل اس بارے میں جو وہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ وهم یسألون، اور مخلوق سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے کاموں میں ہم دخل نہیں دے سکتے اور ہم پوچھ بھی نہیں سکتے، باقی مخلوق سے وہ پوچھے گا، مخلوق پوچھی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کئی الہ؟ قل کہہ دیجیے ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، کیا کرو؟ دلیل لے آؤ نا اپنی، اتنے الہ جو بنائے ہیں تو ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل۔ اوپر رد کر دیا تعدد آلہہ پر، کیا؟ تعدد آلہہ پر رد کیا، نیچے پھر کہا تم نے الہ بنائے ہیں تو جس طرح میں نے دلیل سے رد کیا تم بھی دلیل لے آؤ، کیا کرو؟ ہاں، فرمایا ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم اپنی دلیل۔ اچھا جی دلیل کہاں سے آئی؟ سنو ذرا، فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں۔ ھذا کا ضمیر کا مشار الیہ وہ قرآن ہے، کیا ہے؟ تو معنی کرو ھذا ذکر من معی، یہ قرآن نصیحت ہے، دلیل ہے میری، ان کی معیہ جو میرے ساتھ ہیں، میری بھی دلیل قرآن ہے، جو میرے ساتھ ہیں ان کی بھی دلیل قرآن ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور فرمایا ذکر نصیحت دلیل ان کی جو مجھ سے پہلے ہے، یہ ہے، لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس طرح میں نے دلیل دی ہے تم بھی دلیل لے آؤ، یا تو قرآن سے لے آؤ، یہ موجود ہے، میری اور میرے ساتھ والوں کی یہ دلیل ہے، اور ما سبق تورات انجیل، فرمایا پہلے لوگوں کی نصیحت یعنی ان کی کتابوں سے کوئی دلیل ملتی ہے شرک پر تو لے آؤ، موجود ہے، یہ قرآن ہے، وہ تورات ہے، وہ انجیل ہے، تمہارے پاس ہمت ہے تو ان میں سے شرک پر کیا لے آؤ، کوئی دلیل نقلی لے آؤ۔ آگے بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں نہیں جانتے، الحق حق کو فہم معرضون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک شان یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں، الا انا مگر میں، فاعبدون، پس میری ہی بندگی کرو۔
جتنے بھی رسول بھیجے ہیں میں نے، اللہ فرماتے ہیں سب کی طرف یہی وحی کی میں نے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں یہ مشرک کہ رحمان نے بنا لی ہے اولاد نائب، سبحانہ پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، اولاد تو درکنار، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے، مکرمون عزت دار۔ جن کو تم نے اللہ کی اولاد بنایا ہے وہ اولاد نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کے معزز عزت مند بندے ہیں۔ لا یسبقونہ، فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں بنایا ہوا تھا تو فرمایا وہ پاک ہے بیٹیاں بنانے سے۔ یہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، معزز ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، نہیں بڑھتے آگے، نہیں آگے بڑھتے وہ اس سے، کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے؟ لا یسبقونہ، نہیں بڑھتے وہ اس سے یعنی اللہ سے، بالقول بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تم ان کو بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہ رب سے آگے نہیں بڑھتے۔ کس میں؟ بات میں، ایک بات بھی رب سے پہلے نہیں کرتے، بلکہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، رب کے حکم کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ آگے، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ نہیں سفارش کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے ارتضی جس نے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس سے رب راضی ہو گیا۔ کیا؟ ارتضی عنہ اللہ، عنہ الرب، جس سے رب کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، یا جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو رب کی خشیت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، تو بھلا جس کے لیے رب راضی نہ ہو اس کے لیے وہ شفاعت کریں گے؟ وہ تو خود رب سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو کہے گا ان میں سے کہ میں الہ ہوں، من دونہ، اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس یہ ہے ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا۔ سن لو یہ ہے فیصلہ، ہم اس کو کیا دیں گے؟ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ حسین ابن منصور الحلاج، آج تک منصور دار توخت و منصور اشعار میں اکثر، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کیا کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ تو ہر شاعر منصور کو یاد کرتے ہیں۔ تو منصور کیا تھا؟ اس نے دعویٰ کیا انا الحق، کیا دعویٰ کیا تھا؟ میں حق ہوں، میں الہ ہوں، اللہ ہوں۔ جب انا الحق کا دعویٰ کیا تو 100 علماء نے اس کے قتل اور کفر کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ بعد میں بڑا رفڑ بن گیا، لوگوں نے کہا وہ تو ولی اللہ تھا، کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا، ٹھیک ہے نا، ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے اندر کیا ہے اس کے باہر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، جو کہے گا ان میں سے کہ انی الہ، میں الہ ہوں اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ ہم اس کو جہنم بھیج دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے فرمایا کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان و زمین کا نتارتقا تھے ملے ہوئے، ففتقناہما، پس ہم نے ان کو جدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی تمہیں خبر نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی تو آ رہی ہے تمہیں۔ آسمان و زمین کیا تھے؟
ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے جدا کیا۔ کیسے ملے ہوئے تھے او میرا دوست؟ ایک تو جی آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، یعنی آدم کے اعتبار سے ایک تھے؟ نہیں تھے بھائی، نیز تھے، تو عدم میں دونوں ملے ہوئے تھے۔ وجود میں الگ الگ، آسمان کو اوپر وجود دے دیا، زمین کو نیچے وجود دے دیا، الگ ہو گئے، عدم میں ایک ہی تھے۔ دوسرا معنی کہ کانتا رتقا، ان کا مٹیریل ایک ہی تھا، ایک ہی مٹیریل سے بنے، ہم نے جدا کر دیا، زمین کو نیچے بچھا دیا اور آسمان کو اوپر وجود دے دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو الگ ہو گئے۔ تیسری توجیہ کانتا رتقا، آسمان و زمین ملے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی آیت کا معنی کیا ہے؟ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا جاؤ عبداللہ ابن عباس سے ذرا پوچھ کے آؤ۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے ذرا پوچھ کے آؤ۔ وہ گئے، جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کے واپس آئے، امیر المومنین نے کہا بولو کیا کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں آسمان و زمین بند تھے، یہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آسمان برسنا بند کر دیا تھا، آسمان نے زمین کا منہ بند کر دیا تھا، زمین سے سبزہ نہیں اگل رہا تھا، ہم نے کھول دیا، اوپر سے بارشیں برسائیں، نیچے سے فصلیں اگائیں۔ بند ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ملے ہوئے تھے، یعنی دونوں بند ہونے میں ایک ہو گئے تھے، اوپر سے قطرہ نہیں برس رہا تھا تم پہ بارش کا، اور نیچے سے کوئی چیز نہیں اگ رہی تھی۔ تو جب یہ توجیہ کی تو حضرت عمر نے کہا پہلے میں یہ کہتا تھا کہ یہ تفسیر کے معاملے میں اتنی جسارت اور دلیری کرتا ہے، لیکن ابھی پتہ معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر کا علم یہ انہی کا خاصہ ہے، اللہ نے ان کو بڑا علم نوازا ہے۔ تو وہ یہ معنی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیچھے لفظ آتا ہے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ بتلا رہے ہیں، اور اس کی دلیل سیاق بھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز کو، یعنی پانی برسایا، اوپر سے برسا، نیچے سے چیزیں اگی، سمجھ آ گئی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور بنایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے، من الماء پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو۔ میری طرف دیکھو، ہر زندہ چیز کو پانی سے کیا بنے؟ جتنی بھی زندہ مخلوق ہے یا پانی سے پیدا ہیں تو یا ان کا وجود پانی پر برقرار ہے۔ کیا ہے؟ پانی پر برقرار ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں آگے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ لینٹر، یہ دیوار، یہ بھی پانی پر برقرار ہے۔ دیوار ہوتی ہے، مستری کہتا ہے پانی دو اس کو، پانی نہیں دو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو معنی کرو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنایا ہم نے پانی سے كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر زندہ چیز کو، کیا؟ ہاں، یا یہ معنی کرو کہ ہر چیز کو ہم نے تازگی دی ہے پانی سے، کیا دی ہے؟ تو جتنی چیزوں کی تازگی اور صفائیاں کس سے ہو رہی ہیں؟ پانی سے ہو رہی ہیں۔ افلا یؤمنون، کیا پس یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور بنائے ہم نے زمین میں رواسیا، پہاڑ، اللہ ان تمید بہم، اے اللہ تمید بہم، تاکہ ڈاواں ڈول نہ ہو ان کے ساتھ، مضطرب نہ ہو، پانی پر ہے نا تو میکھیں گاڑ دی پہاڑوں کی تاکہ وہ حرکت نہ کرے، ڈاواں ڈول نہ ہو ان کے ساتھ۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنائے ہیں ہم نے اس زمین میں فجاجا سبلا، کھلے کھلے راستے۔ فج کس کو کہتے ہیں؟ کولا اولا رہا، کھلے، ٹھیک ہے نا، تو بنائے ہم نے اس میں کیسے؟ فجاجا سبلا، کھلے کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ کیا ہوا۔ کیسے کیا ہوا؟
حفاظت کیا ہوا، یعنی نہ شیطان جا سکتے ہیں اوپر، اس سے بھی حفاظت ہے، دراڑ پڑنے سے بھی حفاظت ہے، رنگ بدلنے کی بھی کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور یہ مشرک ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے پیدا کیا رات دن کو، سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب جو ہے فضا میں، فی فلکن یعنی آسمانی فضا میں، یسبحون تیر رہے ہیں، لامبو ہوئے، ٹھیک ہے، سب تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں مقرر کیا، نہیں بنایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے الخلد، ہمیشہ ٹھہرنا۔ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا، تو حضرت خضر کس طرح ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے دنیا میں رہ گئے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی دلیل امام ابن کثیر نے ذکر کی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نہیں بنایا ہم نے آپ لبشر کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے الخلد، دنیا میں رہنا ہمیشہ۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا پس جب آپ فوت ہو جائیں، فهم الخالدون، پس یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ تو میرا قانون نہیں، آپ سے پہلے میں نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا، تو کیا یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں تو یہ نہیں مریں گے؟ مشرک کہتے تھے نا کہ بس جی چھوڑو، لگے رہیں، جب یہ فوت ہو جائے ان کا مشن کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کیا آپ پہ موت آئے گی تو ان پہ نہیں آئے گی؟ افإن مت، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں، فهم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ سن لو، کوئی بھی ہمیشہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ کس کو؟ ذائقۃ کا معنی کیا ہے؟ چکھنے والا۔ الموت کس کو ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو بالشر والخیر، شر اور خیر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ تکلیف اور راحت کے ذریعے۔ فتنةً، امتحان کے لیے، کبھی تکلیفیں دے دیتے ہیں، شر کا آنا، مصیبتوں کا آنا، کبھی مال متاع، اولاد جائیداد جاگیر، بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ فرمایا یہ کس لیے تمہیں؟ فتنةً، معنی کیا کرو؟ امتحان کے لیے۔ کس کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ آپ کو جب بھی دیکھتا ہے مشرک تو وہ آپ کو استہزاء کرتا ہے آپ سے۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص، يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، جو یاد کرتا ہے تمہارے آلہہ کو؟ کس طرح کے نبی علیہ السلام تسبیح لے کے ان کے آلہہ کو یاد کرتے تھے؟ ہاں، یعنی ان کی تردید کرتا رہتا ہے، ان کے حاجت روا نہ ہونے کے تذکرے کرتا ہے، ان کی کمزوریاں بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، خود ان کا حال کیا ہے مشرکین کا؟ فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور یہ رحمان کے ذکر سے، ہم کافرون، یہ کیا کرنے والے ہیں؟ انکار۔ رحمان کے ذکر سے خود یہ انکار کرنے والے۔ اس طرح انکار کے کہتے ہیں وَمَر رحمان، یہ رحمان کون ہے جانتے بھی نہیں تھے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے۔ کس سے؟ تو پیدا کس نے کیا؟ تو جلد بازی سے کیا اللہ جلد بازی کر رہا تھا پیدا کرنے میں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے۔ او میرا دوست، اس کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے، یا عبارت میں قلب ہے، یا عبارت میں قلب ہے۔ تو قلب کا معنی یوں کرو گے، خلق الانسان، اے خلق العجلۃ من الانسان، خلق العجلۃ من الانسان، یہ جلد بازی انسان ہی سے پیدا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جلد بازی کس سے پیدا ہے؟ داتادی عمدہ دیکھ گئی، باقی مخلوق تو جلد بازی اتنی نہیں کرتے، اسی سے شروع ہوتی ہے۔ آگے
فرمایا سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس جلدی نہ مچاؤ، یقولون متی ھذا الوعد، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یہ قیامت والا، یہ عذاب والا وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اس حالت کو جب یہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے آگ کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو جب اس حالت کو اب جان لیں تو کیا ہوگا؟ جزا یہ لما اشرکو تو یہ شرک نہ کرتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جواب ہے اس کا، جزا، ٹھیک ہے، اس شرط کی جزا ہے کہ اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب وہ چہروں سے اور پشتوں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی تو لما اشرکو، نہ شرک کرتے۔ فرمایا بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک، فتبہتہم، پس ان کو حیران کر دے گی، کیا کر دے گی؟ محبوط کر دے گی ان کو، فلا یستطیعون ردھا، پس یہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے اس کو رد کرنے کی، واپس کرنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فتبہتہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دلیل دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لے آ، تو فبہت الذی کفر، کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا۔ تو ادھر بھی فرمایا جب آئے گی قیامت تو تبہتہم، ان کو کیا کر دے گی؟ حیران و پریشان کر دے گی، اتنا حیران کر دے گی کہ بعد والی صورت میں آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، آگے جی اللہ، فحاق بالذین سخروا لقد استہزئ برسل من قبل، کا تحقیق تسلی نبی علیہ السلام کو، استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا، برسل، کئی رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق بالذین، پس گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، ما، اس چیز نے گھیر لیا، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہیں بچاتا ہے رات میں اور دن میں، من الرحمن، اے من عذاب الرحمن، رحمان کے عذاب سے۔ او میرا دوست، پوچھ ان سے، کون یکلؤکم، تمہیں بچاتا ہے رات میں دن میں رحمان کے عذاب سے، یعنی رحمان کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر رحمان ہی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن، یہ رب کی کتاب قرآن سے اعراض کرنے والے۔ ام لہم آلہۃ، کیا ہیں ان کے لیے آلہہ، تمنعہم من دوننا، جو ان کو بچائیں گے ہمارے سوا، کیا ہیں ان کی کوئی الہ، تمنعہم، جو ان کو بچائیں گے، من دوننا، ہمارے سوا۔ فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ سمجھتے ہیں کچھ، فرمایا وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کی مدد کرنے کی، اپنی جانوں کی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے کوئی حفاظت کی جائے گی۔ ولا ہم منا یصحبون کا معنی کیا کرو گے؟ اور نہ ہی ہماری طرف سے وہ محفوظ رکھے جائیں گے، نہ ہی وہ ہماری طرف سے۔ تو جو بندہ نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، بھلا وہ تمہیں کس طرح بچائیں گے؟ آگے بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے اصل وجہ انکار کی یہ ہے کہ فائدہ دیا ہم نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ زمانے ان پہ گزر گئے، لمبے ہو گئے، یعنی زمانے ان پہ گزر گئے، یعنی یہ ابھی کے مالدار نہیں، باپ دادا سے ان کو نوازتا آ رہا ہوں، تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مصیبت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بادشاہ کی بیٹی سے کسی نے کہا ملک میں قدسالی، یہ روٹی نہیں، نے کہا جی یہ پراٹھے کھا لینا، تو بسکٹ کیوں نہیں کھاتے جی؟
تو یہ وہ لوگ ہیں اتنے مست ہو چکے ہیں، فرمایا ان کی مستی پہ لمبے زمانے گزر چکے ہیں۔ افلا یرونا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو، ننقصها، گٹاتے ہیں اس کو، من اطرافها، اس کے سائیڈوں سے، کناروں سے، افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ آیت پہلے بھی گزری تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مشرکین اندھے دیکھ نہیں رہے ہو کہ کفر کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے اور اسلام اسے گٹاتا گٹاتا ان کی طرف پھیلتا آ رہا ہے؟ تو کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ غالب آنے والے اسلام ہی غالب آ رہا ہے۔ آگے جی، قل کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے الصم، کیا کون نہیں سنتا؟ الصم بہرا، الدعاء پکار کو، جب بہرا نہیں سنتا تو اسی لیے سورۃ روم میں فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، تو بہرے کو سنا سکتا۔ تو وہاں بہرا اور موتا معطوف اور معطوف علیہ ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ حکم میں شریک ہوتے ہیں، تو ادھر بتا دیا لا تسمع الصم، تو بہرے کو نہیں سنا سکتا، ادھر فرمایا کیوں لا یسمع الصم، کہ بہرا سنتا نہیں، تو معطوف کا بھی وہی حکم ہوگا معطوف علیہ کا کہ انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جائے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ من عذاب ربک، اگر پہنچے ان کو کوئی جھونکا، نفخۃ کیا معنی ہے؟ ایک جھونکا، ٹھیک ہو گیا، یہ پھوکے، سمجھ آ گئی، ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا اگر پہنچے ان کو ایک جھونکا من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، تو لیقولن، ضرور بضرور یہ کہیں گے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی کیا ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رکھیں گے ہم موازین القسط، کس کے ترازو؟ انصاف کے ترازو، لیوم القیامت، قیامت والے دن میں، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ترازو رکھے گا۔ تو موازین کیوں جمع ذکر کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں جمع اس لیے ذکر کیا کہ ترازو بہت سارے ہوں گے، مومن کے الگ، کافروں کے لیے الگ ہوں گے، بلکہ ہر بندے کے لیے ترازو کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ ترازو تو ایک ہی ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سمجھ آ گئی؟ تو ترازو تو ایک ہے، موازین کو جمع باعتبار موزونات کے کہا گیا، یعنی جن جن چیزوں کو تولا جائے گا وہ ایک نہیں ہوگی، تو وہ بہت ساری ہوں گی، تو جمع اس لیے کہا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ترازو کے لیے کیا مشکل ہے کہ ترازو ایک ہو اور سب کے اعمال تول دیے جائیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ وہ پرانے والا ترازو تو نہیں ہے ترقی اس طرح ہے، اس میں ڈالو اس میں ڈالو، بھائی آج کل ڈیجیٹل جو ہے وہ کیا آئے ہوئے ہیں ترازو، اس میں سب کوئی گڑبڑ ڈالو تول بھی کر کے دیتے ہیں اور ہر چیز کی قیمت بھی اوپر آتی ہے لکھی ہوئی۔ تو جب بندہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو ایک ہی ترازو میں اللہ کے لیے سب انسانوں کے اعمال تولنا مالک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جتنا دور جدید ہوتا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ثابت ہوتی جاتی ہے۔ آگے جی فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پہ ذرا بھی، إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہو کوئی عمل، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر، حبہ دانے کو کہتے ہیں اور خردل رائی، شڑشم و دانہ، سمجھ آ گئی؟ تو کیا معنی کرو گے؟ اگرچہ ہو کوئی عمل، انکان، اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، تو اتینا بہا، ہم اس کو لائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی عمل اللہ سے رہے گا، سب کچھ سامنے لایا جائے گا۔ اللہ ہماری اس دن عزت رکھے، پردہ پوشی فرمائے۔ ہاں، علامہ اقبال نے کہا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر،
روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ تو دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر آئے من پذیر، قیامت والے دن میرے عذر قبول کر لینا، میرا حساب نہ لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر تو میرا حساب لازمی ہی لینا چاہتا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو نبی علیہ السلام کی نظروں سے چھپا کے میرا حساب لے، ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیا الفاظ تھے، کیا ہیں؟ پڑھو ذرا، ہم لائیں گے اس کو، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے، ہم حساب لینے والے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقانہ کیا چیز دی؟ الفرقانہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، وضیاءً روشنی دینے والی کتاب، ہدایت کی، وذکرى نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ سارے اوصاف کس کے ہیں؟ تورات کے۔ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور اس حال میں کہ وہ قیامت سے کیا ہیں؟ مشفقون، لرزنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا وہذا ذکر مبارک، اور یہ قرآن ذکر نصیحت ہے، مبارک، کیسی نصیحت ہے؟ بہت بڑی خیر و برکت والی ہے۔ او بھائی، یہ ہم اور آپ کو خیر مل رہی ہے، اسی سے تو مل رہی ہے، کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ کے پاس کون سی وزارتیں ہیں، کون سے عہدے ہیں ہمارے پاس؟ دنیا اور آخر کی ہر خیر اور بلائی اس کتاب میں ہے۔ فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، افانتم لہ منکرون، کیا ہو تم اس کا انکار کرنے والے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، البتہ تحقیق دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، ان کی سمجھ، ان کی دانشمندی، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ من قبل سے مراد کیا ہے؟ دو توجیحات، ایک توجیہ یہ کہ من قبل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، فرمایا تو موسیٰ سے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کہ ہم نے رشد اور دانشمندی دی ابراہیم علیہ السلام کو من قبل، ان کے جوان ہونے سے پہلے، نبوت کی عمر ملنے سے پہلے۔ وہ میرا دوست سمجھ آ گئی؟ یعنی بچپن میں ہی ہم نے ان کو دانشمندی سے نواز دیے۔ آگے پڑھو، اذ قال لأبیہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے پہلے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہمیں معلوم تھا، ہمیں اس کا علم تھا کہ وہ اس رشد کے دینے کا حقدار مستحق ہے، وہ اس کو سنبھال سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے، اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما ھذہ التماثیل التی، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، کہ ہو تم ان کے لیے عاکفون، جم کر بیٹھنے والے، یہ جو تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ قالو، کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والے۔ فرمایا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، واہ میرا ابراہیم خلیل اللہ، فرمایا فتویٰ تو دیکھو نا، فرمایا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، بے البتہ تحقیق تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، سارے کیا ہو؟ ہاں، سارے کھلی گمراہی میں ہو۔ قالو، تو جب یہ فتویٰ ٹھوکا نا، سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے آپ ہم سے؟ الفاظ پہ غور کرو۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو سچ لے کے آیا ہے، حق لے کے آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو کھیل مذاق کرنے والا ہے ہم سے؟ آج کل بھی ہمارے لوگوں کی روش ہے، کسی کو 2-3 گالیاں دے دو، سچ کی گالی دی یا مذاق میں، تو اگر وہ کہنے جی ٹوکے میں، آپ یا خیر دے ٹوکے کا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ جب ان کے آلہہ کا خوب رگڑا نکالا، وہ کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو۔ اللہ کے خلیل اپنی بات
جاری رکھیے. انہوں نے تقریر میں دخل اندازی کی, ان کی بات کو ٹچ بھی نہیں کیا, اور آگے کہنے لگے. فرمایا کیا الفاظ ہیں, فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض, بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمان و زمین کا. الذی فطرہن, وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو. وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور بے شک میں اس پر ہوں من الشاہدین, کس پر, کس میں سے, اس توحید کے اوپر میں گواہوں میں سے ہوں. فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اس طرح تو تم نہیں سمجھے ہو نا. اب آخری حربہ کیا ہوگا, تَاللَّهِ, اللہ کی قسم, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ضرور بضرور میں چال چلوں گا, تدبیر چلوں گا, أَصْنَامَكُمْ, تمہارے ان بتوں کے خلاف. بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, بعد اس کے تم کے پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے. بعد ان تولوا, بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ گے, مدبرین, پیٹ پھیرنے والے ہو کر. فجعلہم جزازا, لوگ سارے میلے پہ چلے گئے, اور ابراہیم خلیل اللہ ان کے عبادت خانے میں چلے گئے. آپ ادھر جاؤ, میں ادھر آتا ہوں, ذرا بھی پتہ چلتا ہے. داخل ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے, فجعلہم جزازا, دوسرے مقام پہ تفصیل آئے گی. فجعلہم جزازا, کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے. آخر ہاتھ کس کے تھے, اللہ کے خلیل کے ہاتھ تھے, ٹھیک ہے نا. تو کلاڑا لیا ہوا ہے, سب کو عبادت خانے کو کباڑ خانہ بنا کے رکھ دیا ہے. ہاتھ بازو ناک توڑ تاڑ کے نیچے سب ڈھیر کر دیے. فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیر لہم, مگر بڑے کو جو ان کے لیے, اس کو چھوڑ دیا, بڑے کو کچھ نہیں کہا. کلاڑا اس کی گردن گلے میں ڈال دیا. فرمایا لعلہم الیہ یرجعون, صرف بت توڑنا, ان کو تیش دلانا مقصد نہیں تھا, اس میں بھی ان کو مسئلہ سمجھانا کیا تھا, مقصد تھا. سمجھ آ گئی ہے. فرمایا لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس بڑے کی طرف لوٹ کے آئیں. قالو, جب وہ آئے کہ میلہ ختم ہوا, اب بتوں کے سامنے تو بڑے, کوئی شیرینی ہے, حلوہ ہے, فروٹ ہے, وہ حلوے مانڈے دے کے رکھی ہوئی ہوتی. واپس آ کے ساری قوم اس کو کھاتی کہ یہ خوردہ شریف ہے. کیا شریف ہے, مشرک کا دماغ ہے. خوردے کا معنی جانتے ہو, جس چیز کو بندہ کھا چکے, تو کھا چکے تو وہ کیا بن جاتا ہے, گند. یعنی مشرک جو چیز کھا رہا ہے وہ کیا ہے, نری گند ہے. اسی کو قرآن نے رجسن کہا, خوراک نہیں کہا, خوردہ. سمجھ آ گئی ہے. ہاں, تو یہ خوردہ کھانے آئے. جب آ کے دیکھا تو ادھر خوردہ تو اپنی جگہ پڑا ہے, معبود کو ادھر الٹا پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے. یہ حال انہوں نے جب دیکھا, کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا, کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ. اور ظالموں, اب بھی ان کو آلہہ کہتے ہو جی, عقل مشرک کی مت ماری گی نا. کہتے کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے آلہہ کے ساتھ. انہ لمن الظالمین, بے شک البتہ بڑے ہی ظالموں میں سے, بڑا ظلم کیا کسی نے. قالوا سمعنا, اب تفتیش شروع ہے نا بھائی, معلوم کرو کس نے کیا. قالوا, تو کہنے لگے لوگ, سمعنا فتن, ہم نے سنا ایک جوان کو. کس کو سنا, تو کوئی اگر کہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جوانی کی عمر تھی, تو مفسرین کہتے ہیں عمر جوانی کی نہ بھی ہو, کام جوانوں والا کر رہے تھے. سمجھ آ گئی کہ یہ کام جوانوں والا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا قالوا, کہنے لگے سمعنا فتن, ہم نے سنا ہے ایک جوان کو, یذکرہم, جو ان کے تذکرے, ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, یہ ان کا نام ہے. وہ اکثر ان کے خلاف لگا رہتا ہے. قالوا, تو کہنے لگے فأتوا بہ, لے آؤ اس کو, علی اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ یہ لوگ گواہی دیں. بھائی سزا, سیانے تھے نا, سزا دیتے تو قانون کے ساتھ برابر کر کے, قانون بھی گھر سے بناتے. تو یہ لوگ دے دیں گے گواہی, اور جب گواہی شہادت پوری ہو جائے گی تو ہم دے دیں گے سزا. ایک معنی ٹھیک ہو گیا. لے آؤ لوگوں کے سامنے, تاکہ سارے لوگ گواہی دیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے.
پھر اس کے بعد ہم سزا دیں گے۔ یا یشہدون مشاہدے سے معنی یہ ہوگا کہ لے آؤ لوگوں کے سامنے لعلہم یشہدون، تاکہ یہ سارے لوگ ان کا تماشا کریں، ٹھیک ہے نا، کس طرح ہم ان کو سزا دیتے ہیں، یہ بھی ان کا مشاہدہ کریں۔ آگے اللہ کا خلیل، بھاگے بھی نہیں ہیں، آگے اللہ کے خلیل سارے آگ کی طرح سے ہو رہے ہیں، پرسیدلی سب بپھرے ہوئے بگڑے ہوئے ہیں جی۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے ہمارے الہہ کے ساتھ اے ابراہیم؟ تو اللہ کے خلیل، خدا کی قسم ان باتوں سے یوں لگتا ہے اگلے کہ 100% اللہ کے خلیل کے دل کے کسی کونے کھانچے خطرے میں بھی ان کا خوف نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کیا، فرمایا بل فعلہ، آگے وقف ہے، کیا ہے نیچے دیکھو نا، ہے کہ نہیں؟ بل فعلہ نسخے میں تو ہمارے ہے وقف، ایک نشان ہے، ٹھیک ہے، تو مانا کرو بل فعلہ، بل کیا ہے اس نے، ہو ضمیر غائب کے لے آئے نا، فعلہ بھئی کرنے والے نے تو کیا ہے، اس کو چھوڑو، کس نے کیا اس کو پکڑتے ہو، یہ جو پڑے ہوئے ان سے کوئی نہیں پوچھتے ہو جی۔ یہاں تو دو قسم کے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ کیا، بھئی کرنے والے کو ڈھونڈ رہے اور مجھ سے پوچھتے ہو آپ نے کیا، کس نے کیا، کرنے والے نے کیا ہے، بڑا یہ ہے، اس سے پوچھو، یہ نہیں بولتا کمبخت، یہ جو نیچے پڑے ہوئے ان سے پوچھو تمہارا کباڑا کس نے بنایا ہے، خود ہی اپنا دشمن بتائیں نا تمہیں۔ آگے صیغے جمع کے آئیں گے یہی الفاظ ہیں، فرمایا بل فعلہ، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ جن کو تم الہہ سمجھتے ہو یہ تو کچھ نہیں، ان کا ہم سب کا بڑا اللہ ہے، یعنی یہ توڑوائے کس نے ہیں مجھ سے، تو اللہ نے توڑوا دے، اس کو کہتے ہیں توریا، یعنی لفظ ایسا استعمال کرنا کہ اس کے دو مطلب لیے، مخاطب کوئی مطلب سمجھے اور متکلم کیا سمجھے، کوئی اور مطلب سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ حضرت صدیق اکبر راستے میں کسی نے پکڑا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے دوسرا، تو نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو صدیق نہیں رہتا، سچ کہوں تو راز نہیں رہتا، فرمایا رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ ایسا آدمی جو مجھے راستے بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے، تو وہ یہ سعودی عرب کے مکے مدینے کے راستے سمجھ گئے، صدیق نے جنت اور ہدایت کے مراد لے لی، توریا ہے، کس کو کیا کہتے ہیں، ہاں، تو مانا کرو بل اور بھی بڑی توجیحات ہیں، لیکن یہ جو اکثر کرتے ہیں وہ یہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ، فاسألوہم، ادھر اب مطلب جمع کا سمجھ آیا نا، کہ صرف اس بڑے سے نہیں، یہ جو نیچے پڑے ہوئے تمہارے نزدیک اب بھی یہ الہ ہیں، تو فاسألوہم، کیا کرو، ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، جب یہ بات کرنے کی دیر تھی، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم خلیل اللہ نے ان کی دل کی گہرائی تک بات پہنچا دی، فرجعوا الی انفسہم، وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف، سب نے اپنی ضمیر میں جھانکا، یہ قرآن کہتا ہے میری تقریر نہیں ہے، کس میں جھانکا، کدھر گئے، سب اپنی ضمیر کی طرف، دل کی طرف گئے، اور کس نتیجے پر پہنچے، فقالوا انکم انتم الظالمون، یہ دل ہی میں کہنے لگے، سامنے کدھر کہہ رہے ہیں، فقالوا دل ہی دل میں کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بات تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، ٹھیک ہے ہم ہی ظالم ہیں کہ ان پتھروں کو کیا بنایا ہوا ہے، سمجھایا مسئلہ کہ نہیں سمجھایا، اس کو کہتے ہیں دل کی گہرائی تک سمجھانا۔ اب بھی ایک بندہ نہ مانے تو بدبختی کیا، کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، فرمایا آگے لفظ کیا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم،
پہلے ضمیر میں گئے خود ہی فیصلہ سنا دیا، اب ضمیر کی باہر کی بات سنو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر نگوں کر دیے گئے، نوکیسو گرا دیے گئے، نیچے کر دیے گئے، علی رؤوسہم سروں کے بل، یعنی سب نے سر نیچے کیے ہوئے۔ سچ بتاؤ، شرمندہ ہو جائے، بے دلیل ہو جائے تو سر کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، تو سب نے سر کیا کر لیے؟ سر جھکا لیے، اور نیچے ہی سر جھکے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے نا یہ بول نہیں سکتے۔ یہ بات ان کی زبان سے نکلوائی تو برس پڑے۔ فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ جھکا دیے گئے، سر نگوں کر دیے گئے۔ لقد علمت، اور کہنے لگے لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، نہیں ہیں یہ بولنے والے، یہ نہیں بول سکتے۔ قال، تو خلیل اللہ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا پس تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان ضرر دے سکتے ہیں۔ اف لکم، مطلب ہے اتنا سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو کیا کہتا ہوں؟ اف لکم، اردو میں معنی یہ بھی کہ توف ہے تم پر، کیا ہے؟ اور اف کا ایک معنی افسوس ہے تم پر، تیسرا معنی لعنت ہے تم پر، اتنا آنے تک بھی تم نہیں مانتے ہو تو تم پہ کیا ہے؟ ہاں، اف لکم، افسوس ہے، تف ہے تم پر بھی، ولما تعبدون، اور ان کے لیے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قالوا، تو کہنے لگے، حرقوا، جواب نہیں ہے، کیا کرو؟ حرقوا، سیزئیے، ہاں جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی، ہاں ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ بس شروع ہو گئے، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، گٹھے لائے جا رہے ہیں۔ عورتیں نظر مانتی تھی، کسی عورت کا کام نہیں ہوتا نا، کہتی اگر میرا یہ کام ہو گیا نا میں 3 گڈھے لکڑیاں دوں گی، یعنی اتنا نیکی کا کام ہے، جیسے آپ کہیں میں مسجد میں 1 ٹرالی اینٹوں کی دوں گا، سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو نظر مانتے ہیں، ات لکڑیاں، تاریخ نے لکھا ہے 6 مہینے تک کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ پوری دنیا تماشا دیکھے۔ اب آگ جلنا شروع ہو گئی، جل گئی، اللہ کے خلیل کو باندھا ہوا جکڑا ہوا لایا ہے، اس خلیل اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں بہت ساری چیزیں ذکر کرتا۔ جب لائے گئے، ڈالے گئے، ٹھیک ہے، لباس اتارا گیا ان کا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ قیامت والے دن سب سے پہلے خود اپنے خلیل کو جنت کا لباس پہنائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی خاطر ان کا لباس اتارا گیا دنیا میں، ٹھیک ہے نا، باندھا، جھولے منجنیق میں ڈالا اور پھینکنے لگے۔ اس مقام پر قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر بڑی مختصر سی ہے، انوار الطبیان، بہت کمال کے جملے لکھے ہیں، وقت نہیں آگے۔ تو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ کونی بردم و سلاما، ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلاما، اور کس والی؟ سلامتی والی، علی ابراہیم، کس پر؟ ابراہیم پر، ہاں آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی نہیں کہ سردی لگے، سلامہ سلامتی والی، اتنی سلامتی والی ہو جا کہ میرا خلیل ساری زندگی یاد رکھے کہ کون سے دن خوشگوار گزرے، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو کہ وہی دن خوشگوار گزرے جو آگ کے شعلوں میں گزرے تھے۔ آگے ویگام با اخلم پلمبو کے خود چترا ناراضی ہے، یہ پورا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم و ارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، کیدن، کس کا؟ تدبیر، چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، بس ہم نے کر دیا انہی کو نقصان اٹھانے والا، خسارے میں پڑنے والا، ونجیناہ ولوطا، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو، ولوطا، اور لوط علیہ السلام کو۔ یہ کون تھے لوط علیہ السلام؟
ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے، رواریو الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، شام فلسطین، ٹھیک ہے جی، جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھیں للعالمین، جہان والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق بیٹا ویعقوب اور پوتا یعقوب، نافلتاً، یعقوب کو کیا کہا، یعقوب علیہ السلام کو نافلتاً، مزید، چونکہ نفل بھی فرض پہ مزید، تو یہ بیٹے کی اولاد یہ کیا ہے، مزید ہے۔ مثال ایسے ہے، بیٹا درخت ہے آپ کا اور پوتا اس کا میوہ ہے، ٹھیک ہو گیا، مزید فرمایا نافلتاً، مزید، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، نیک، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، مقتدا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے حکم بھیجا، وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، کون سے کاموں کی حکم بھیجا، خیرات، اچھے کاموں کا حکم، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے ہماری بندگی کرنے والے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو اور ہم نے دی نبوت و علما، اور علم، حکمن سے مراد کیا ہے، نبوت، پیغمبری، اور علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو عمل کرتے تھے گندے خبیث عمل کرتے تھے، لواطت میں مبتلا تھے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ، بے شک تھے وہ قوم ناکارہ، برے لوگ تھے، فاسقین، نافرمان، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی مہربانی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ پڑھیں جی، بس وہ یار سورت ختم کرنے کو تھوڑا سا تو سبق رہتا ہے۔